حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہا، سب سے حسین قصہ قرآن کریم کا۔ اللہ اکبر، اس کے حسن و جمال کی کیفیت کا عالم کیا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے۔ 7 دروازے عبور کرنے کے بعد گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور راودت الذی هو فی بیتی نفسی، پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے قال حیت لک آ۔ اب یوسف علیہ السلام کس حال میں ہے؟ سب طرف دروازے بند ہیں، تالا لگا ہوا ہے دروازے میں، اور 7 دروازے ہیں، تنہائی کا ماحول ہے، جوان خوبصورت ہیں، حسین عورت ان کے سامنے ہے، وہ بھی عزیز میں وزیر اعظم کی بیوی ہے، اور ماحول سارا سازگار ہے۔ لیکن یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کیا کیا؟ اس کہنے سے پہلے اسے ایک کپڑا ایک بت کے اوپر ڈھک دیا، بت کے اوپر کپڑا ڈھکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بت کے اوپر کپڑا کیوں ڈھکا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے ڈھکا کہ یہ بت مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معبود ہے، میں اپنے معبود کے سامنے ایسا عمل کروں، اس لیے مجھے معبود سے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈھک دیا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے بے جان معبود سے اتنا گھبراتی ڈرتی ہے، اس کا تجھے خوف ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ، پر میں اللہ تبارک و تعالی کی میں بھی پناہ لیتا ہوں، ان ربی احسن مثوایا، تیرا جو شوہر ہے وہ میرا مربی ہے، مجھے اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اپنے محسن کی بیوی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے دروازے کی طرف بڑھے ہیں، حالانکہ وہاں تالا لگا ہوا ہے، دیوار دروازہ برابر ہے، لیکن یہ سوچ کے اللہ دروازے کی طرف جانا میرا کام ہے، کھولنا تیرا کام ہے، بچانا تیرا کام ہے، بچنے کی کوشش میرا کام ہے، یہ کہہ کے دروازے کی طرف بڑھے ہیں، تالے ٹوٹتے چلے گئے ہیں، اور 7 دروازوں سے یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اس پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف کر کے آپ گناہ سے بچنے کی کوشش تو کریں کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بت کے سامنے ایک بت پر شرما کے گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو ڈھکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمارا خدا تو کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، بلکہ اس نے تو کہہ دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تم کسی دوسرے کو جو کیا کہو گے، اس کے کانوں تک تمہاری بات کیا پہنچے گی، سب سے پہلے میرے پاس پہنچتی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تم کسی گناہ کی دعوت کسی کو دو گے، تمہاری آواز جب اس کے کانوں پہ پہنچے گی، لیکن میں نے تمہاری آواز پہلے سن لی ہے۔ جب یہ سوچ لے کہ خدا یہاں بیٹھا سن رہا ہے، ہم کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، کسی کی عزت دری کر رہے ہیں، کسی کو دعوت گناہ دے رہے ہیں، ہماری یہ زبان کی آواز ہم سوچتے کسی نے سنا نہیں، اللہ کہتا ہے میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں نے سب سے پہلے سن لیا۔ اور جب اللہ سن لیتے ہیں تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ مومن بندے کی شان ہے کہ اگر خوف بھی اپنے اوپر طاری کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں تمہارے خوف کی قدر کرتا ہوں، اس خوف کی وجہ سے جب تم بچ جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہی تمہیں جنت کا مزہ عطا کر دیتا ہوں، اور آخر میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔